اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، مخلوق کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر ایک بات لکھی۔ وہ بات کون سی ہے؟ اللہ نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے عرش پر کیا لکھا؟ تو مشکات المصابیح اور حدیث نمبر ہے 5700 5700۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق سے پہلے ایک مکتوب لوح محفوظ پر تحریر کیا، کیا کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، فرمایا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عرش کے اوپر اسی کے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی عرش پر آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ایک جملہ ہے لیکن یہ ہمیں بڑی تسلی فراہم کرتا ہے، بڑا چین دیتا ہے، بڑا سکون عطا کرتا ہے۔ نیک لوگ تو نیک لوگ ہیں نا، اللہ والے تو اللہ والے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ عوام الناس جو ہیں ناظرین، گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ جب سلسلہ ماضی کی طرف جاتا ہے، توجہ ماضی کی طرف جاتی ہے، خطائیں اتنی، گناہ اتنے، اعمال ایسے غلط کہ پھر دل اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، مایوسی طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میرا رب یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا غضب میری رحمت پر حاوی ہے۔ اگر وہ فرمایا جاتا ہم کہاں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے، کہ میرے اعمال کی طرف میری نظر جاتی ہے تو پھر پلے کچھ نہیں پڑتا، پھر مایوسی، اندھیرے نظر آتے ہیں۔ اور جب میری توجہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں، میری توجہ وہاں جاتی ہے تو پھر چین سکون ملتا ہے کہ ہے کوئی رب جو میری خطاؤں کو بھی بخش دے گا، میرے اعمال نامہ جو میرا سیاہ ہو چکا ہے اسے بھی ٹھیک کر دے گا، بلکہ وہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ میرے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک یہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ جب تک گناہگار بندہ اپنے ماضی سے نہیں نکلتا نا، وہ مستقبل میں کبھی نہیں جاتا، وہ وہیں پر رکا رہتا ہے، بلکہ مزید گناہ درد گناہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کے ماضی کے بارے میں بتایا جائے کہ تیرا ماضی صاف ہو چکا ہے، پھر وہ ایک نئی ہمت، ایک نئے ولولے سے اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بن جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، آئیے یہ جملہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہو چکا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیے، توبہ کیجیے اور اپنے مستقبل کو، اپنے فیوچر کو اچھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی، بار بار توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر ہے 17، جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ ناظرین و سامعین، اسے منہو پڑھیں گے، وف کی صورت میں من پڑھا جائے گا، یعنی ہو جو ہے وہ ساکن ہوگا لیکن ہا کی آواز تھوڑی سی ہوگی، من، تاکہ معلوم ہو کہ یہاں ہا موجود ہے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ اور ترا دوسرا، الشمس تیسرا، اذا چوتھا، طلعت پانچواں، تزاورو چھٹا، ان ساتواں، کہفی آٹھواں اور ہم نواں، ذات دسواں، الیمینی گیارہواں۔ پھر اس کے بعد ناظرین غربت بارہواں، تقریدو تیرہواں، ذاتا گزر چکا ہے، الشمالی چودہواں۔ پھر اس کے بعد فی پندرہواں، فجوتن سولہواں اور من جو ہے 17واں۔ کل یہاں پر 17 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، ترا کو جب انفرادیت کے ساتھ پڑھیں گے تو ترا، را پر کھڑا زبر ہوگا، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو را پر زبر ہوگا، اسے الشمس کے شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، اور شین حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ غلط، وَتَرَى الشَّمْسَ را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، طلعت میں ناظرین تا ساکن ہے، اسے تا کے ساتھ ملا کر تا کی آواز کوئی ادا کیا جائے گا، اور تا مشدد ہے، تزاورو میں تا کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور ناظرین زا کھڑا زبر زا، اسے زا الف زبر زا بھی پڑھنا درست ہے۔ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ عن کہفی علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، عن کہفیہم۔ عن میں نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں۔ کہفیہم، عن کہفیہم، ذات الیمین۔ ناظرین ذات میں تا پر زبر ہے، اسے الیمینی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، ذات الیمین۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، غربت میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، غربت میں بھی تا ساکن ہے، اسے تقریدو کی تا کے ساتھ ملائیں گے، تا کی آواز کوئی ادا کیا جائے گا، تا مشدد ہے، اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، اور تقریدو میں را کے نیچے زیر ہے، اسے باریک کر کے پڑھیں گے۔ تقریدو علیحدہ ہے، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، تقریدوہم۔ قاف ساکن ہے تقریدو میں، لیکن قاف حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، تقریدو نہیں، تقریدو۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، ذات میں تا پر زبر، اسے الشمالی کے شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کریں گے، شین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، تو ذات الشمالی غلط، ذات الشمالی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، جیم ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ فجوتن من ہو، فجوتن میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، سے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہاں وقف کریں گے تو وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء و افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال وهم في فجوة من. ناظرین اعراب لگاتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عن كهفهم ذات اليمين غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے الشمسہ، دوسرا اسم ہے کہفی، تیسرا ہم ضمیر، چوتھا ذاتہ، پانچواں یمین، اور چھٹا یہاں پر ناظرین ہم ضمیر تو یہاں پر نمبر 3 آئے گا، ذاتہ میں نمبر 4 آئے گا، اور چھٹا ہے شمال، ہم یہاں نمبر 3 آئے گا، ساتواں ہے فجوہ، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا. تو کل ملا کر ناظرین 6 اسماء ہیں، کل ملا کر 6 اسماء ہیں. نمبر 1 الشمسہ، نمبر 2 کہف، نمبر 3 ہم اور ہو، ہم اور ہو. نمبر 4 ذاتہ، نمبر 5 الیمین، اور نمبر 6 الشمال. ناظرین نمبر 7 ہے فجوہ، لیکن ہم بعد میں لکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ اسماء ہم لکھ چکے ہیں. آخری جو اسم ہے وہ ہے فجوتن. فجوتن اچھا جی، یہ ہو گئے 7 اسماء. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے ترا، دوسرا ہے طلعت، تیسرا ہے تزاور، چوتھا ہے غربت، چوتھا ہوا غربت، اور پانچواں ہوا تقرض. تو کل 5 افعال ہیں. نمبر 1 ترا، نمبر 2 طلعت، نمبر 3 تزاور، نمبر 5 تقرض. 5 افعال ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے اذا، تیسرا ان. واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، اذا گزر چکا ہے نمبر 2 میں، اور واو یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا ناظرین، اور فی ہے نمبر 4، اور من ہے
نمبر 5، تو کل 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 اذا، نمبر 3 ان، نمبر 4 فی، نمبر 5 من۔ ناظرین 7 اسماء اور 5 افعال، 7 اور 5 12 ہو گئے، اور 5 حروف، تو کل ملا کر 17 کلمات ہو گئے، کل ملا کر 17 کلمات ہو گئے۔ اب آئیے سب سے پہلے اسماء کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اسم ہے شمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، اور شموس اس کی جمع ہے۔ شمس ایک سورج، شموس بہت سے سورج۔ شمس و قمر ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، شمس و قمر۔ اس کے بعد ایک کہف۔ سورہ کہف جب سے اسٹارٹ ہوئی تو کئی مرتبہ یہ کہف آ چکا ہے۔ کہف کا معنی ہے غار، اصحاب کہف یعنی غار والے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم بھی ہے تقریدہم میں، اور وہم یہاں پر ہم بھی ہے، اور کہفہم یہاں ہم بھی موجود ہے۔ تو منفصل ہوگی تو صرف ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں ذات، یہاں پر معنی ہے، ذات کا معنی ہے طرف۔ ذات الیمینی دائیں طرف، ذات الشمالی بائیں طرف۔ ذات کا ویسے معنی ہوتا ہے والا بھی معنی ہوتا ہے، اور ذات یعنی وجود کو بھی کہتے ہیں۔ میری ذات ہم کہتے ہیں نا، ذوات اس کی جمع آتی ہے، ذات اور اس کی جمع آتی ہے ذوات۔ تو والا یا والے بھی اس کا معنی ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی عظیم شان والا، ہم کہتے ہیں شان والا، تو اس معنی میں بھی یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ذات یعنی وجود کے معنی میں، نفس کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ ذات یہاں پر ایک طرف کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذات ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، طرف کے معنی میں نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی میری ذات ہے، میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، اس معنی میں۔ اس کے بعد ہے یمین۔ یمین کہتے ہیں سیدھی طرف، یمین کہتے ہیں سیدھی طرف، داہنی۔ پھر اس کے بعد جسے ہم کہتے ہیں رائٹ، جیسے اس کے بعد ہے شمال۔ شمال کا معنی ہے بائیں، شمال کا معنی ہوتا ہے بائیں یعنی لیفٹ۔ اس کے بعد ہے فجوتن۔ فجوتن کا معنی کیا ہے؟ کھلا میدان۔ فجوہ معنی ہے کھلا میدان۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ترا فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اس کا معنی ہے تو دیکھتا ہے یا تو دیکھے گا، اور یہاں معنی فیوچر کے اعتبار سے کہ تو دیکھے گا، مستقبل کا معنی دے گا۔ طلعت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے، طلعت کا معنی کہ وہ نکلا یا وہ نکلی، لیکن اذا جب داخل ہے تو یہ مستقبل کا معنی دے گا۔ اذا طلعت، جب نکلتا ہے۔ کون نکلتا ہے؟ اذا طلعت، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے۔ اسی لیے ناظرین ظاہر ہے کہ یہاں پر شمس ہے نا، تو اسی لیے طلعت یہاں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ تو طلعت کہ جب وہ، اذا طلعت جب وہ نکلتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے، کون؟ سورج۔ اس کے بعد ہے تزاورو۔ تزاورو جو ہے وہ یہاں پر یوز ہوا ہے کہ اس کا معنی ہے بلکہ یہ فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے وہ ہٹ کر گزرنا۔ تزاورو کا معنی ہوتا ہے ہٹ کر گزرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ ہٹ کر گزرتا ہے، ایک طرف ہو کر گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے غرابت۔ غرابت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ غروب ہوا یا وہ غروب ہوئی، اور یہاں پر بھی اذا داخل ہے تو یہ مستقبل کا معنی ہوگا کہ اذا غربت، جب غروب ہوتا ہے، کون؟ سورج۔ تقرد
فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے وہ کترا جاتا ہے یا وہ کترائے گا، اور یہ معنی ہوگا وہ کترا جاتا ہے۔ تو اوپر کیا فرمایا؟ تزاورو، ہٹ کر نکلتا ہے، ایک طرف ہو کر نکلتا ہے، اور تقریدو کا معنی ہے کترا جانا، کترا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، اذا کا معنی ہے جب، ان کا معنی ہے سے، اور فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں۔ اچھا، من کا معنی بھی سے ہے اور ان کا معنی بھی سے ہے۔ تو ان دوری کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز سے اعراض کرنے کے لیے آتا ہے، اور من تبیین کے لیے، تبعیض کے لیے آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو من وعن عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھیں کہ 17 کلمات ہیں۔ 17 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 شمس میں شمس و قمر، نمبر 2 من میں من و عن۔ اب آئیے حروف کو آپس میں ملا کر، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، تا زبر تا، را شین زبر رش، شین میم زبر شم، سین زیر سی، سین زبر سا، وتا روش شم سا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، طا زبر طا، لام زبر لا، عین تا، تا زبر عت، اذا طلعت، تا زبر تا، زا کھڑا زبر زا یا زا الف زبر زا، واو زبر وا، را پیش رو، طلعت تزاور، عین نون زبر عن، کاف ہا زبر کا، فا زیر فی، ہا میم زیر ہم، کہفیہم، ذال الف زبر ذا، تا لام زبر تل، یا زبر یا، میم یا زیر می، نون زیر نی، ذات الیمین، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و اذا، غین زبر غا، را زبر را، با تا زبر بت، تا قاف زبر تق، را زیر ری، داد پیش دو، ہا میم پیش ہم، و اذا غربت تقریدہم، ذال الف زبر ذا، تا شین زبر تش، شین زیر شی، میم الف زبر ما، لام زیر لی، ذات الشمالی، واو زبر وا، ہا میم پیش ہم و ہم، فا یا زیر فی، فا جیم زبر فج، واو زبر وا، تا میم دو زیر تم، وہم فی فجوتم، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، وہم فی فجوتم من ہو۔ یہاں وقف کریں گے تو من پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ وا اور ترا تو دیکھے گا، الشمسا سورج کو، اذا طلعت جب وہ نکلتا ہے، تزاورو وہ ہٹ کر گزرتا ہے، ان سے کافی غار، ہم ان کے، ذات طرف الیمینی دہنی، وا اور اذا غربت جب وہ ڈوبتا ہے، تقرضو کترا جاتا ہے، ہم ان سے، ذات الشمالی بائیں طرف، وا اور یہ واو ناظرین حالیہ ہے، اس حال میں کہ ہم وہ سب، فی میں، فجوتن کھلے میدان میں، من سے ہو اس۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور اے مخاطب، جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف پھر جاتی ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم آپ کی خدمت میں ناظرین عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک۔ تو ضروری یہ ہے ناظرین کہ ہم پہلے اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے ہم اس کو وہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، تاکہ ایک واقعے کا علم آپ کو ہو جائے، تو اس کے بعد آپ کے لیے سمجھنے میں ساری چیزیں آسانی ہوگی۔ تو آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک کی ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ تو ناظرین، ام حسبت ان اصحاب الکہف، آیت نمبر 9 میں باقاعدہ یہ موجود ہے اصحاب کہف کون تھے، کیا تھا، کیا معاملہ تھا، کیا واقعہ ہوا، اس پر عرض کرتے ہیں۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ اصحاب کہف یہ کتنے تھے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اقوال ہیں، لیکن قوی ترین قول یہ ہے کہ 7 حضرات تھے، اور اگرچہ ان کے ناموں میں کس قدر اختلاف ہے، کچھ نے اور نام بتائے، کچھ نے اور نام بتائے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے اس کے مطابق، جو تفسیر خازن میں بھی ہے، کہتے ہیں کہ ان کے نام یہ ہیں: مکسل مینا، نمبر 2 یملیخا، نمبر 3 مرتونس، نمبر 4 بینونس، نمبر 5 سارینونس، نمبر 6 ذو نوانس، اور کشفیت اور تنونس۔ یہ 7 ہیں: مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، ذو نوانس، کشفیت اور تنونس۔ ناظرین و سامعین، ان کے جو کتے کا نام ہے وہ قطمیر ہے۔ اب ان ناموں کے ذرا خواص بھی سن لیجیے جو تفاسیر میں لکھے ہوئے ہیں، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ اسماء لکھ کر کسی دروازے پر لگا دیے جائیں تو وہ مکان ہو، دکان ہو، کوئی چیز بھی ہو، جلنے سے محفوظ رہتی ہے۔ کوئی سرمایہ وغیرہ ہو، کہیں پر مال رکھا ہو، یا لوکر وغیرہ ہوتے ہیں، یا آپ کہیں جو ہے وہ سفر میں جاتے ہیں تو آپ کے لگیجز ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ اس میں یعنی رکھ دیے جائیں لکھ کر، تو وہ سامان چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا وہ شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ کہیں آگ لگی ہو اور یہ اسماء کپڑے میں لکھ کر ڈال دیے جائیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ بچہ بہت زیادہ روتا ہو، کسی تکلیف میں ہو، تو اس کے یہ نام لکھ کر بچے کے پاس رکھ دیے جائیں، یا اسے باندھ لیا جائے کسی چیز میں لکھ کر، تو بچہ رونے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ایک نارملی تو رونا الگ ہے، ایک بہت زیادہ رونا کہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ خشکی و تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی، قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسماء لکھ کر بطریق تعویذ اگر باندھ لیے جائیں، تو یا بازو میں باندھ لیں یا گلے میں لٹکا لیں، تو انشاءاللہ یہ تمام یعنی مال کی حفاظت بھی ہوگی، جان کی حفاظت ہوگی، عقل تیز ہوگی۔ اور اسی طریقے سے کوئی قیدی ہے، بعض اوقات بے جا مقدمات میں جیلوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، گھر والے پریشان ہوتے، روتے ہیں ماں باپ، تو یہ تعویذ لے کر اپنے پاس رکھ لے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کو واپس لائے گا۔ اور یہ تمام جو
ناظرین خواص ہیں ان اسماء کے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے ان اسماء میں رکھے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت بڑی ابتر ہو گئی، بت پرستی میں مشغول ہو گئے، دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ تھا جو بڑا ظالم و جابر تھا، جو شخص بت پرستی پر راضی نہ ہوتا اس کو قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف اسی شہر کے رہنے والے تھے، شرفاء اور معززین اور ایماندار لوگ تھے۔ جب دقیانوس کے جبر و ظلم حد سے بڑھا تو یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے۔ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حالت میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار پر ایک بڑی دیوار کھینچ کر غار کو بند کر دیا جائے تاکہ وہ اسی میں مر جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ عمال حکومت میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد، پورا واقعہ کسی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیادوں میں جو ہے وہ محفوظ کر لیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس طرح تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ اور کچھ عرصے کے بعد دقیانوس بادشاہ ہلاک ہوا تو زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، اور ایک نیک بادشاہ، ایک نیک فرما رواں جس کا نام جو فرما روا تھا، اس کا نام بیدروس تھا۔ اس نے 68 سال حکومت کی، پھر ملک میں فرقہ بندی شروع ہوئی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر قیامت کے آنے کے منکر ہو گئے۔ تو ناظرین و سامعین، بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا۔ اس نے گریہ ازاری کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے خلق کو، یعنی مخلوق کو، میری رعایا کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص جو تھا اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا۔ اب ناظرین و سامعین، غار وہی تھا، وہ وہاں پر آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے اگلے پروگرام میں، تفسیر کے سیگمنٹ میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح حال سے جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ، مجھ سے مجھے لگ رہا ہے میں غلط آیت سنا رہی ہوں۔ وَإِذَا صحیح سنا رہی ہیں، وَإِذَا غَرَبَتْ صحیح سنا رہی ہیں آپ، صحیح سنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، سوری۔ بسم اللہ الرحمن یہی سے سنائیں، الرحیم۔ وَإِذَا غَرَبَتْ یہاں سے سنائیں، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ وَهُمْ پہ میم ساکن پہ غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ
فجوة منه. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. اور اے مخاطب، جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کی غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو دھوپ بائیں طرف پھر جاتی ہے، اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ جب ہمیں جوائن کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں اور توجہ ادھر رکھیں. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور واو پر زبر ہے. تزاور عن كهفهم. نہیں کہفہم نہیں ہے، کہفہم. كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من. صدق. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ کوئی بھی اس پروگرام کا EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میں